جب قافلہ روانہ ہوا تو حضور کے صحابی حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر لوگ کیوں جمع ہیں، کیا ماجرا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یزیدیوں نے نواسہ رسول اور خاندان اہل بیت کے 72 تن شہید کر دیے ہیں۔ وہاں پر رش زیادہ تھا تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا آپ نے فرمایا کہ اے صحابی رسول، ان سے کہیں کہ حسین کے سر کو آگے لے جائیں، کیونکہ شریعت مصطفیٰ یہ کہتی ہے کہ کسی غیر مرد کا جسم عورت سے ٹکرائے نہ۔ تو وہ یزیدی مال کے بھوکے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ مال دیں، تو حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال و دولت دیا اور یزیدی حسین کے سر کو آگے لے گئے۔ رستے میں جہاں قافلے نے قیام کیا وہاں ایک راہب رہتا تھا۔ راہب نے کہا کہ ایک رات کے لیے سر مبارک مجھے دے دیں۔ ملعون یزیدوں نے مال طلب کیا تو اس نے مال و دولت دے دیا اور امام حسین کے سر کو صاف کیا۔ حسین کے سر سے نور نکل رہا تھا جو نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے آ رہا تھا، تو اس نے سوچا کہ یہ کسی عام آدمی کا سر نہیں۔ اللہ نے اس کے دل کی دنیا بدل دی اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس وقت دمشق شہر کے قریب پہنچے تو وہاں بوڑھے بابا جی جن کی کمر بھی بڑھاپے کی وجہ سے جھک چکی تھی، جب آپ نے سر اٹھا کر دیکھا تو آپ کی روح کانپ گئی اور پھر فرمایا، ظالموں، اس حسین کے چہرے پر نہ مارو، کیونکہ اس حسین کو میرے نبی نے چوما ہے۔ تم لوگ بدبخت ہو جو حسین کے چہرے کو مار رہے ہو۔ یزیدیوں نے بابا جی کو دھکا دیا اور زمین پر گر گئے اور بابا جی نے فرمایا، یا اللہ، میرے نبی کے نواسے کو ان یزیدیوں سے محفوظ فرما، ان یزیدیوں پر لعنت فرما دے۔ ان یزیدیوں نے اور پھر بابا جی نے کہا کہ یا اللہ، ان یزیدیوں پر لعنت فرما دے، ان میں پتہ نہیں کہ حسین کون ہے۔ حسین وہ ہے جن کا جھولا فرشتے جلاتے رہے، جن کو لوریاں فرشتے دیتے رہے، جن کو کاندھوں پہ میرے نبی نے بٹھایا، جن کے قدموں کو صدیق اکبر نے چوما ہے، جنہیں حضرت عثمان غنی نے چوما ہے، اور حسین وہ ہے جس کے باپ کا نام حیدر کرار ہے۔ اگلی صبح جب یزید کی بیوی کو پتہ چلا کہ اس کے دور حکومت میں اہل بیت کا قتل ہوا ہے تو وہ بغیر دوپٹہ لیے یزید کے پاس گئی اور کہا کہ تمہارے دور حکومت میں اہل بیت سے ظلم ہوا ہے، تم ان کو انصاف دلاؤ۔ یزید نے اپنی چادر اپنی بیوی کے سر پر دی اور کہا کہ تم اندر جاؤ، میں ان سے بدلہ لوں گا۔ پھر یزید کو اس بات کا بہت دکھ ہوا اور اس نے کہا کہ شمر کو قتل کر دیا جائے۔ پھر اس نے حضرت امام زین العابدین کو اور باقی عورتوں کو بلایا اور کہا کہ آپ مدینے روانہ ہو جائیں۔ پھر حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ یزید، میں مدینے تو چلا جاؤں گا، پر اس سے پہلے میں تمہاری مسجد میں جمعے کا ایک خطبہ دوں گا۔ تو یزید نے اجازت دے دی۔ جمعہ کا دن تھا۔ حضرت امام زین العابدین نے حمد و تعالیٰ کے بعد اپنی گفتگو شروع کی اور یزید کو یہ الفاظ سن کر بہت ہی برا لگا تو اس نے مؤذن کو اشارہ کیا کہ اذان دو۔ اس نے اذان شروع کر دی۔ حضرت امام زین العابدین اذان خاموشی سے سنتے ہیں اور جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچا تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ اے اذان دینے والے، تجھے اس نام کا واسطہ یہاں پر ہی رک جا۔ مؤذن رک گیا اور حضرت زین العابدین نے خطبہ مکمل کیا۔ حضرت امام زین العابدین کے الفاظ سے یزید بہت پریشان ہوا اور گھر آ کر اس نے خود کو پیٹا، کپڑے پھاڑے، لیکن اب اس کا کچھ فائدہ نہیں تھا۔ پھر حضرت امام زین العابدین اور باقی سب کو چھوڑ دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت امام زین العابدین کبھی ہنسے نہیں اور جب بھی پانی کو دیکھتے تو رونے لگتے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ اس کے بعد یزید کا انجام کچھ یوں ہوا، جب بھی وہ کوئی چیز کھاتا تو اس کے اندر سے جلاتی جاتی، جب بھی پانی پیتا تو آگ کی طرح جلاتا تھا۔ یوں یزید اپنے انجام کو پہنچا۔ اس وقت اس کی عمر صرف 39 سال تھی۔ امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا رائے کا اظہار ضرور کریں، اور تب تک کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔